3 دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مروم حرام سے دفری نصیحت مبتال سے دفری کے وقت بڑے ہوتے کا آباد سے خدا فرمائے کہ ٹائم کم رہ گیا. اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نصرت الداعیۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھیے سب مل میرے سامنے اچھا خاصا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور یقیناً کہ یہ ایک شہید کی مجلس ہے. جتنا درود آپ پڑھیں گے اس کو احسان ہوگا. مجھے لگے کہ یہاں پہ میرے سامنے بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے. ایک بار سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے. حضرات محترم مجلس اعلیٰ برائے سال ثواب سید فراز حسن رضوی شریف ولائے آل محمد کی جزا پانے والا ایک اور مقدس سپاہی. شہادت تو جزا ہے. خدا کی قسم کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں قابل رشک ہیں لیکن شہادت کی صورت میں موت کا وہ مقام ہے جہاں موت قابل رشک ہو جاتی ہے. موت قابل رشک ہو جاتی ہے. دنیا میں جہاں کوئی قیامت تک حق کے لیے اپنی جان دے گا وہ شہداء کے مقدس لشکر میں شامل ہوگا. اور یہ بات طے ہے کہ لشکر کے سپاہی کو بالآخر اپنے سید و سردار سے ملحق ہونا ہوتا ہے. لشکر کے سپاہی کو بالآخر اپنے سید و سردار سے ملحق ہونا ہوتا ہے. قیامت تک جو کوئی حق کے لیے جان دے وہ شہید ہے لیکن سید الشہداء سے رب ہے. سید الشہداء جو شہداء کے لشکر کے سردار ہر شہید سید الشہداء سے ملحق ہو جاتا ہے. اور خدا کی قسم کہ حسین کے لشکر میں شامل ہونا آسان بات نہیں ہے. آسان بات نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا مقام, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے, اس لیے بہت تیزی کے ساتھ اپنے مضمون کو آگے بڑھانا ہے. اپنے والد مرحوم پروفیسر سید سردار نقوی صاحب کے اشعار سے مدد دوں گا. کا حق باطل کی جنگ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اس لیے کہا گیا کہ کلو یوم عاشورا کلو علم کربلا, کہ حق باطل کی جنگ قیامت تک جاری ہے اور جو کوئی حق کے لیے جان دیتا ہے وہ حسینی ہے. جو کوئی حق کے لیے جان دیتا ہے وہ حسینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے حق باطل کو جدا کرنے کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کر دی کہ اب قیامت تک باطل خود کو حق کہہ نہیں سکتا. باطل خود کو حق کہہ نہیں سکتا. پروفیسر سردار نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ اب بھی جاری ہے وہی باطل و حق کی پیکار.
اب بھی جاری ہے وہی باطل و حق کی پیکار، امتیاز حق و باطل ہے ابھی تک دشوار۔ میرے سامنے بڑا لکھا مجمع بیٹھا ہے، اشعار کو سننا اور اس پر داد دینا یہ سکندر مجمع کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ حیدر بھائی بیٹھے، مصدر بھائی بیٹھے، پیچھے بھی گرامی صاحب بیٹھے، ذیشان بھائی بیٹھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، تمام سننے والوں سے توجہ۔ کہا اب بھی جاری ہے وہی باطل و حق کی پیکار، امتیاز حق و باطل ہے ابھی تک دشوار۔ آدمی اسی الجھن سے ہے مسلسل دو چار، کربلا آج بھی ہے حق نگری کا معیار۔ کربلا آج بھی ہے حق نگری کا معیار، کا دشت تاریخ میں پردوش ہوا روشن ہے۔ شاعری کا دشت تاریخ میں پردوش ہوا روشن ہے، ارے کربلا میں جو بجھا تھا وہ دیا روشن ہے۔ وہ دیا روشن ہے، وہ جو تلبیس کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ جو تلبیس کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، حق کو باطل سے الگ کر کے دکھا دیتا ہے، وہ مجاہد جو لبے حق کو نوا دیتا ہے، اس کو قرآن کا ہر لفظ دعا ہے، اس کو قرآن کا ہر لفظ دعا دیتا ہے۔ کا روشنی دہر میں تاحت نظر ہوتی۔ بھائی ایسے مصرے ہیں، مسعود بھائی، مشرف صاحب، کمال کے مصرے، پوری تقریر چاہتے ہیں یہ مصرے۔ کا روشنی دہر میں تاحت نظر ہوتی ہے، ارے وہ اگر شمع بجھا دے تو سحر ہوتی، اگر شمع بجھا دے سحر ہوتی۔ کہا وہ چراغ تو روشن ہے، ذکر حسین کے چراغ روشن ہے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ جب اندھیرے میں بڑھا دیے جائیں تو چراغ کی روشنی تو خود بخود پڑ جاتی ہے۔ جب اندھیرے میں بڑھا دیے جائیں تو چراغ کی روشنی تو خود بخود پڑ جاتی ہے۔ بھائی شمع کے عشق میں کتنے پروانوں کی جان لے لی گئی، شمع کے عشق میں کتنے پروانوں کی جان لے لی گئی، مگر یہ پروانے وہیں کہ جو اپنی جان تو دے سکتے ہیں، شمع کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، شمع کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، شمع کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا علی کے ذکر کی چراغ تو دلوں میں روشن ہے، علی کے ذکر کے چراغ تو دلوں میں روشن ہے، یہ کیسے بولیں گے؟ بھائی تم ذکر حسین کو کم کرنے کے لیے شہید کرتے ہو، عجیب بات یہ ہے کہ تم ہمارا ایک شہید کرتے ہو، ہم اس کے لیے حسین کی 2 مجلسیں اور کر دیتے ہیں۔ کہا یہ چراغ تو دلوں میں روشن ہے، شمع کے پروانے اپنی جان دے سکتے، شمع کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، زبان کٹوا سکتے ہیں، ذکر علی سے رک نہیں سکتے۔ زبان کٹوا سکتے ہیں، ذکر علی سے رک نہیں سکتے، شعر بہت آتا ہے۔ اور دار چاہوں گا پیچھے تک جو میرے محترم سننے والے بیٹھے ہیں، کہ فرانے دار سے میسم بیان دیتے ہیں۔ کیا بیان ہے؟ دوسرے مصرے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے اردو کا جاننے والا مجمع بیٹھا ہے اور کس حد تک داد ملتی ہے کہ فرانے دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ رہے گا ذکر علی زبان دینے کا محاورہ ہے، لیکن شاعر نے کیا خوب استعمال کیا ہے کہ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ بھائی ہم تو بڑی خوش نصیب قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت ذکر حسین کی نعمت ہمارے پاس ہے۔ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان خوشی سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا غم سے سیکھتا ہے، اور ہم غم کے موقع پر حسین کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جب دنیا کی کسی شے سے دل نہیں بہلتا تو ہمیں حسین میں بہنے والے آنسو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زخموں کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں، زخموں کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ جب کسی شے سے دل نہ بہل رہا ہو، حسین کا ذکر کر لو، آنسو بہا لو، دل بہل جائے گا۔ اور یہ آنسو محض آنسو نہیں ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، یہ آنسو محض آنسو نہیں ہے۔ کہا غم حسین میں بہنے والے آنسو زمین قلب کی آبیاری کا وسیلہ ہے، زمین قلب کی آبیاری کا وسیلہ ہے۔
تاکہ زمین قلب کو اس قابل بنایا جا سکے کہ اس میں ایمان کا بیج بویا جا سکے اور اس سے عمل صالح کا پھل آ سکے. غم کے موقع پر ذکر حسین کرنا یہ محض روایت نہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسی لیے استاد قمر جلالی صاحب نے کہا کہ ہر غم کو تیرے غم سے جوڑ دیتے ہیں، ہر غم کو تیرے غم سے جوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی شبوں میں اجالے میں جوڑ دیتے ہیں. فراز میرا دوست، ایک ایسا دوست جس کی دوستی پر فخر ہے، ایک ایسی شخصیت تھا کہ جس سے ملنے کے بعد انسان کا جینے کا جی چاہتے ہیں. یہ تصویریں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی نکل کے آ جائے گا، اتنی زندہ تصویر. اس کا وجود دوسروں کے لیے زندگی کی امنگ تھا. اس کی جملہ خصوصیات اپنی جگہ، لیکن ایک خصوصیت جو باعث کے دوست میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فراز ایک انسان دوست تھا. جہاں کہیں جس حد تک ممکن ہوتا تو دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہے. اور مکتب اہل بیت کا پہلا درس ہی یہی ہے کہ جو اچھا انسان نہ ہو وہ اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا. جو اچھا انسان نہ ہو وہ اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا. کہا جو اپنے لیے جیتے ہیں، جو انسانیت کے بجائے انانیت کے لیے جیتے ہیں، جو خدا پرست ہونے کے بجائے خود پرست ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ واذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ وہ تمہیں ایسی بات کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندہ کرنے والی. یہ خطاب مردوں سے نہیں تھا، یہ خطاب ان سے تھا جو بظاہر زندہ تھے، جو وجود جسم رکھتے تھے، جن کے دل دھڑکتے تھے، جو سانس لیتے تھے، لیکن نگاہ قدرت میں وہ زندہ نہیں ہے. کہا جب تک اپنے اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے اس وقت تک تم زندہ نہیں. اور دوسری طرف وہ آیات کہ جو سرنامہ کلام کے طور پر میں نے تلاوت کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اسے مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہے تو بھی اس کی زندگی کا شعور نہیں. قرآن مجید نے زندگی اور موت کے پیمانوں کو بدل کے رکھ دیا. آگے کی آیتیں کمال کی آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہوں. اسی موضوع کو آگے بڑھایا ہے سورہ آل عمران میں پروردگار نے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ تم گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتا ہے، رزق پاتا ہے. آگے کی آیتیں کیا خوبصورت آیتیں ہیں، آج ان آیتوں کا سنانا بڑا ضروری ہے. اپنے رب کے ہاں رزق پاتا ہے، اپنے رب کے فضل و کرم پہ وہ لوگ انتہائی خوش و خرم. آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اپنے رب کے فضل و کرم پہ وہ لوگ انتہائی خوش و خرم ہیں، وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں پر انتہائی فرحاں و شاداں ہیں، اور وہ جان چکے ہیں کہ پروردگار مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا روایت کام کی، کہ پروردگار عالم نے شہداء احد سے پوچھا کہ کوئی ایسی نعمت کہ جس کے تم طلبگار ہو تو وہ تمہارے لیے مہیا کی جائے. کہا یہاں شہداء احد بالخصوص اور تمام شہداء بالعموم مراد ہیں. تو شہداء نے جواب دیا کہ پروردگار ہم پہلے ہی تیری اتنی نعمتوں میں مستغرق ہیں کہ مانگیں تو کیا مانگیں،
سنیے کیا کمال کی بات. ایک نعمت ایسی ہے جس کے ہم طلبگار ہیں اور وہ یہ کہ تو دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے اور تیرے نام پہ شریک کر دیا. اس لیے کہ کسی نعمت کا وہ لطف و کیف و سرور نہیں ہے جو تجھ پر جان دینے کا کیف اور سرور ہے. تو پروردگار نے کہا کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو ایک بار دنیا سے آ جائے وہ واپس نہیں بھیجا جائے. تو شہداء نے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ تو ہمارا سلام ہمارے رسول تک پہنچا دے اور یہ بتا دے کہ ہم یہاں کس قدر اطمینان سے تاکہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہمارے گھر والے پریشان نہ ہوں. یہ جملے لکھتے ہیں تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکرم شیرازی. یہ شہادت کا مقام ہے, یہ شہادت کا مرتبہ ہے. اور اس مقام اور مرتبے پر, عظیم مقام اور مرتبے پر میرا دوست فائز ہوا کہ جو ایک سچا عزادار حسین تھا, عاشق عباس سے علمدار تھا, اور ایک سچا عزادار حسین وہ ہوتا ہے. درود پڑھیے گا کربلا والے پر. ایک سچا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو حسین کے مسائل پر گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ حسین کے مقصد کو بھی اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے. خدا کی قسم کہ امام وقت کے جانتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ان کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے مقامات پر امام نے یہ خود بات دی ہے کہ میں تو رضا الہی کی حصول کے لیے جا رہا ہوں, جسے موت کی تمنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. کچھ لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ اور کچھ لوگوں کو خط لکھ کے بلائے, خط لکھ کے بلائے. ایک نوجوان کی مجلس ہے, ایک شہید کی مجلس ہے, اور نام حسین ایسا ہے, میرے پاس مسائل کے لیے وقت نہیں ہے, نام حسین ایسا ہے کہ یہ حسین کا نام آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے. میرے 8ویں امام سے روایت ہے کہ جب میرے جد پہ رویا کرو تو اس طرح رویا کرو کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ حسین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور جوان بیٹے کا لاشا اس گھر سے اٹھا ہے, تو اس طرح گریہ ہونا چاہیے کہ حق ادا ہو, لگے کہ شہید کی مجلس ہے. کہتے ہیں کہ امام وقت نے خط لکھ کے کچھ لوگوں کو بلایا, ایک خط بصرے کی طرف بھیجا تھا, بصرے کی طرف ایک خط بھیجا تھا. 10ویں محرم کی صبح نماز فجر کے بعد لوگوں نے نماز ادا کی اور ایک صحن میں جمع ہو گئے, کچھ گفتگو کرنے لگے. ایک نوجوان جس کی عمر 24 برس ہے, اس کا نام سعید ہے, اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں. دوڑتا ہوا گیا, پوچھا بات کیا ہے؟ تو فرزند زہرا حسین ابن علی کا خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا ہوں, میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بھی, جتنے جلد ممکن ہو میری مدد کے لیے پہنچو. کہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم غور کر رہے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں. کہا عجیب بات ہے کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا مدد کے لیے بلائے اور تم یہ سوچو کہ جائیں یا نہ جائیں. فوراً فیصلہ کیا, گھر واپس آ گیا. ابھی چند روز ہوئے ہیں شادی کو, ایک خواجہ گھر میں ہے, ایک بوڑھی ماں ہے, ایک بوڑھی ماں ہے. سامان سفر کی تیاری کی, سامان سفر کی تیاری کی. زوجہ کو اپنے پاس بلایا, کہا مجھے معاف کرنا کہ تمہارا حق ادا نہ کر سکا, مجھے معاف کرنا کہ تمہارا حق ادا نہ کر سکا, لیکن فاطمہ زہرا کے لال نے مدد کے لیے بلایا ہے, ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ ہیں, مجھے ان کی مدد کے لیے جانا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ماں کو پتہ چلے, اگر ماں کو پتہ چلا تو مجھے روک دے کہ میں جا نہ سکوں گا. یہ گفتگو ماں نے سنی تو دوڑ کے آئی, سعید کو سینے سے لگایا, کہا یہ میرے ہی تو دودھ کی تاثیر ہے کہ آج تو فاطمہ زہرا کے لال کی مدد کو جا رہا ہے. جا, میں نے تجھے اجازت دی, میں نے اپنے لال کو فاطمہ زہرا کے لال پہ قربان کر دیا. یہ دوڑا کربلا کے میدان کی طرف. سفر کو طے کرنے میں وقت لگا. جب میدان کربلا میں پہنچا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا. لاشیں کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے, کہیں کٹے ہوئے بازو ملے, کہیں پامال شدہ لاشا ملا, کہیں ایسا جوان ملا کہ جس کے کلیجے میں برچھی لگی تھی, کہیں ننھی سی ایک قبر ملی. پوچھا ہے بیت النبوہ کے خیمے کدھر ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ اہل بیت النبوہ کے خیمے ہیں. ثانیہ زہرا کے خیمے کی طرف گیا, ایک بار آواز دی, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ثانیہ
نے یہ آواز سنی تو گھبرا کے پوچھا تو کیا کوئی مسافر ہے؟ کہا جی شہزادی مگر آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اس وقت اس مجمع میں ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ کہا میرا سید و سردار میرا آقا حسین کہاں ہے؟ کہا صبح سے سب ناصر سب یاور شہید ہو چکے، تمہارا آقا و مولا میدان جنگ میں دشمنوں کے درمیان میں ہے۔ ایک بار سعید نے دیکھا کہ حسین جنگ کر رہے ہیں، حسین کی جانب دوڑا، حسین کی جانب دوڑا، فوج پہ حملہ کیا، چیرتا ہوا حسین تک پہنچا۔ اب کام کا جملہ ہے جتنا کریا ہو سکے کیجئے گا۔ ایک بار حسین نے سعید کو دیکھا اور دیکھ کے کہا سعید آ گئے، میں تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، آ گئے ہو تو اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ ایک بار سعید نے حملہ کیا، فوج سے مقابلہ کیا، مگر کب تک کرتا؟ جب گھوڑے کی جیت سے زمین پہ آیا، حسین کو آواز دی، حسین آگے بڑھے، سعید کا لاشا اٹھا لیا۔ سارے لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں، بڑی شجاعت کے ساتھ اٹھائے ہیں، لیکن ایک لاشا ایسا تھا کہ جس کو اٹھانے کے لیے حسین کو بڑی مشقت کرنا پڑی۔ وہ 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا، جب علی اکبر نے باپ کو آواز دی حسین گھوڑے کی جیت سے زمین پہ آ گئے، 7 مرتبہ اٹھے پھر گرے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر میری آواز سنو تو لبیک کہنا، میری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو کہا بچوں آؤ، کیا حسین کی مدد کرو۔ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین نے سارے لاشیں اٹھا لیے، لیکن حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں تڑپ رہ گیا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرح، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرح۔ وَسَيَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلَيْلٌ مَجْهُولٌ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔